البتہ یہ جو امامت کی شرائط آئی ہیں صحیح مسلم میں 4 آئی ہیں. سب سے زیادہ جس کے پاس قرآن کا علم ہو، قرآن کی قرات بھی وہ صحیح جانتا ہوں، یعنی اس کو عربی صحیح آتی ہو، عربی ترجمے والی نہیں، یعنی عربی پرونونس کرنی، یہ نہ ہو کہ وہ زبر کو زیر پڑھ رہا ہو، زیر کو پیش پڑھ رہا ہو، یا جو ہے وہ الحمدللہ ہی کو ہے پڑھ رہا ہو، یہ نہ ہو، مجہول نہ پڑھو، معروف پڑھ رہا ہو. اور قرآن کے علم میں بھی برابر ہے تو مسلم شریف میں الفاظ ہے پھر جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہے، سنت میں بھی برابر ہے تو پھر جس نے ہجرت پہلے کی ہے، یعنی اس زمانے میں وہ سینئر صحابی تصور ہوتا تھا. آج کے دور میں بھی دیکھا جائے کہ جو دین میں زیادہ سینئر ہے اس میں عمر نہیں ویسے، اور اگر اس میں بھی برابر ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ عمر دیکھی جائے گی. جس کی عمر زیادہ ہوگی وہ امامت کروائے گا، لیکن جس کی عمر زیادہ ہے اور انہوں آندہ جاندہ ککھ نہیں، یا وہ داڑھی بہت ہی لمبی ہے، یا مسجد رولا زیادہ پالندہ ہے، تو اس لیے اب اس کو امامت نہیں قرآن. اور اس میں یہ جو مطلب میری صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر موجود ہے کہ معاذ ابن جبل امامت کروایا کرتے تھے، 6 سال عمر تھی ان کی، قرآن کو زیادہ آتا تھا. تو بچہ بھی امامت کرا سکتا ہے اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان رکھتا ہے. اس طرح نابینا بھی امامت کروا سکتا ہے اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان صحیح طریقے. عبداللہ ابن ام مکتوم، ان سے بڑا کون قرآن کا قاری تھا، یعنی آپ علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے ان کو مدینہ شریف بھیجا تھا لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے. تو یعنی وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکی پلیدی کا اور یہ باقی مسائل ان کو پتہ ہوں تو وہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. سب نے ہو سکتا ہے صحابہ کے ساتھ گئے اندر ہی جماعت کروا لی ہو تو ہم یہاں پہ جماعت قائم کر. تو عبد الرحمن بن عوف کو انہوں نے آگے کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، 1 رکعت گزری تھی کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. اب صحابہ نے وہ تطبیق کرنے والا معاملہ کر دیا، سبحان اللہ، عورتیں ہوں گی تو یوں کریں گی، سبحان اللہ. صحابہ کرام نے کہا کہ یعنی مصلی چھوڑ دیں. اس طرح کے واقعات حضرت ابوبکر کے بارے میں انہوں نے تو مصلی چھوڑ دیا، حضور کے کہنے پہ بھی مصلی پہ نہیں رہے. ان کا ابھی کہافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں امامت کروائے، تو نماز امامت ہی چھوڑ دی اور نبی علیہ السلام نے آ کے مکمل کی. بخاری مسلم حدیث ہے. لیکن یہ واحد کیس ہے آپ علیہ السلام کی زندگی کا، اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے مصلی پہ رہو. عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھاتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. اب آپ کی 1 رکعت چھوٹ گئی تھی، جب سلام پھیرا تو آپ نے اپنی رکعت مکمل کی. اور یہ عبد الرحمن بن عوف کی وہ خصوصیت ہے جو کسی صحابی کو حاصل، ایک ہی شخص ہے اس روئے ارض پہ، کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہو سوائے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جو 10 مبشرہ میں سے ہیں. اور آپ سمجھیں کہ یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، تینوں کے لیے یہ وزیر اعظم کا درجہ رکھتے تھے سیدنا علی کے بعد. اور جب سیدنا علی یعنی خلیفہ بنے اس سے پہلے یہ فوت ہو چکے تھے. حضرت علی کے لیے ساتھ یہ نہیں رہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ افضل شخص غیر افضل شخص کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتا ہے اگر ڈیٹم لیول کی اس کے اندر ساری کوالٹیز موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. گھر میں امامت کر لیتی ہے محرم کے اندر ہی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عورت کر سکتی ہے امامت. لیکن اگر آپ کہیں گے عورتوں کو امام مسجد بنانا شروع کر دیں ہم، تو یہ تو بات غلط ہے. اس کی وجہ یہ کہ امت کا اجماع ہی نہیں سے ٹرانسفر کر رہا. ویسے تو یعنی گامدی صاحب ہر چیز میں عملی تواتر اجماع کو لیتے ہیں، ادھر اجماع کہاں بھول گئے کہ امت کا اجماع اور عملی تواتر ہے کہ مرد ہی ابھی تک امامت کرواتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر عورت نہیں بنائی ہے کیونکہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم بنائے گئے. عورت کس طریقے سے مطلب مسجدوں کی امامت کروا سکتی ہے؟ پھر عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے قرآن پاک میں، عورت کے زیور کی چھنکار باہر سنائی نہ دے. نبی کی بیویوں سے زیادہ پرہیزگار نہیں تھا، ان کو کہا گیا کہ تم کوئی لجاجت کے ساتھ بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں کوئی روگ ہے تو وہ کوئی اسکینڈل چلانا شروع کر دے. تو بات سختی کے ساتھ کرو، پردے میں کرو. جب یہ ہے تو اسلام کے تو مزاج میں جو غامدی صاحب کے اپنے استاد امین حسن اصلاحی صاحب جو کہتے ہیں مزاج رسول، تو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہی ہے کہ عورت امامت نہیں کروائے گی. عورتیں اذان دے سکتی کہ نہیں، اقامت کر سکتی کہ نہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، اور طواف کعبہ میں وہ 3 چکروں میں رمل کریں گی کہ نہیں، صحیح کے دوران دوڑیں گی کہ نہیں، یہ سارے مسائل میں نے اس حوالے سے کور کیے ہیں. تو عورت امامت کر سکتی ہے اپنے گھر والوں کی اگر وہ قرآن زیادہ جانتی ہے، البتہ پبلکلی نہ جائے، ظاہر ہے اس کی تو آواز کا بھی پردہ ہے. اور عورتوں کی امامت کروائے اس میں تو اجماع امت. لیکن اس میں پھر جو ہے وہ میں نے اس میں میرا کلپ بھی دادا سے ریکارڈڈ ہے کہ اس میں وہ پھر وہ عورتوں کی صف کے اندر ہی کھڑی ہوگی، وہ آگے سے علیحدہ سے نہیں کھڑی ہوگی، اسی صف کے اندر کھڑی ہوگی، امامت کروائے. باقی یہ جو آج کل امریکہ اور یورپ میں فتنہ آیا کہ آگے عورتیں کھڑی ہیں، پھر وہ ویڈیوز بھی بنوا رہی ہیں پیچھے. یعنی ایک عورت کی آواز اگر خوبصورت ہے تو وہ مرد جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی خوبصورتی میں گھوم رہے گا. وہ نماز انہیں کھیت ہے مٹی پڑھنی ہے. پھر عورتوں کے ساتھ نیچرلی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو پیریڈز آ جاتے ہیں، نماز کے دوران بھی آ سکتے ہیں، تو پھر وہ کسی سے کسی پیچھے اور مرد کو ہاتھ سے پکڑ کے آگے کرے گی، مطلب پاسبل نہیں ہے نا. تو یعنی یہ اسلام کے کلچر میں نہیں چیز بیٹھتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ پبلکلی آ کے امامت کریں. گھر کے اندر اگر وہ صرف محرم رشتہ داروں میں امامت کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور عورتوں کی امامت کرتی ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جواز اس کے اندر موجود ہے. لیکن وہ والا جو مسئلہ ہے نا کہ جی وہ مردوں کی امامت کروائے اور جا کے مسجدوں میں عورتوں کو امام رکھنا شروع کر دیا جائے، تو یہ بالکل اجماع امت کے خلاف ہے. میرے نزدیک یہ امت کی
ایجاد کردہ بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے کہ عورتوں کو مسجد کا امام بنایا جائے. یہ بدعت ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر. اب بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ایک شخص آیا مسجد میں, اس نے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. ہمارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا, اس لیے کہ بچے کی بچپن سے تربیت ہوئی ہے. اس وقت نیا نیا اسلام آیا ہے تو لوگ آستہ آستہ لرن کر رہے تھے, پھر آپ نے اس کو بلا کے سمجھایا کہ مسجد میں یہ کام نہیں کرنا. تو آپ ان حالات و واقعات میں بھی چیزوں کو لے کے دیکھیں کہ اس وقت کیا صورتحال تھی. اس کے بعد جب اس چیز کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے نا, جو چیز اسٹیبلش ہوگی وہ ایز اے دین, ایک اسپیسیفک کیس سے آپ یہ معاملہ نہیں لے سکتے. وہ اسٹیبلش تو میں بتا رہا ہوں اجماع ہے, ہمیں دکھائے نا, مطلب کہ ایک روایت کو لے کے آپ اجماع کو, میں نے پہلے بھی بتایا کہ امام شافعی نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی ہو اور اجماع امت سے ٹکرا رہی ہو, وہ حدیث چھوڑ دی جائے گی, وہ منسوخ تصور کی جائے گی اور اجماع امت کو دی جائے گی. اور یہاں پہ تو کلیئر بھی کوئی نہیں ہے, چاہے جائے کہ ایک ام ورقہ کی ایک اکلوتی جو وہ غریب حدیث کو لے کے تو آپ پورے اجماع کا انکار کرنا شروع کر دیں. اجماع امت اور عملی تواتر کو تو غامدی صاحب خود جو ہے حدیث کے اوپر پرائرٹی دیتے ہیں. حدیث کیا, وہ تو حدیثوں کے اوپر پرائرٹی دے دیتے ہیں. اور یہ تو ابو داؤد کی ایک روایت ہے, ہماری وہ مین سٹریم کی بخاری مسلم میں بھی نہیں آئی ہوئی, ٹھیک ہے, اور وہ بھی ایمبیگوس ہے, وہ ہے, میں نے بتا دیا کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو سکتی ہے. دار ہا کے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے مراد احاطہ ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مطلب اور کوئی قرآن کا علم والا بندہ ہی موجود نہ ہو, تو وہ اپنے محرم لوگوں کو پڑھا رہی ہوں. تو اس طریقے سے نہیں یہ معاملات. رزلٹ نکالنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹ دلیل چاہیے. کیا سرائیوں سے تو آپ کچھ سے کچھ رزلٹ نکال دیں گے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا چھوٹی سی بات لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی اے ہو گیا ہوگا. جس طرح ہمارے وہ اہل حدیث بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں آئے تو آپ فوراً چلے گئے, صحیح بخاری میں حدیث ہے. پھر آپ آئے, آپ نے فرمایا کہ میں بھول گیا تھا, میں جنبی تھا, غسل فرض تھا مجھ پہ, میں غسل کرنا بھول گیا تھا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے, یعنی آپ اسی حالت میں آ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. تو اس سے اہل حدیث نے پتہ کیا رزلٹ نکالا ہے, کہتے ہیں اس سے پتہ چلا آزم نے ننگے ساتھ نماز پڑھائی ہے. یار بالوں میں سے اگر پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے تو وہ جو صحابی روایت کر رہا ہے وہ بھی تو کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر تھے. وہ قطرے تو ٹپکیں گے کیونکہ آپ نے زلفیں رکھی ہوئی تھی, اور زلفیں یہاں تک ہوتی ہیں, تو آپ نے پگڑی بھی پہنی ہو تو بال پانی یہاں سے ٹپک رہا ہوگا, یہاں سے تو نہیں ٹپک ٹپک کے ایسے گر رہا تھا. What nonsense this. یعنی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کیا کیا رزلٹ نکالنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ وہ رزلٹ اس طرح ہوتا نہیں ہے. خود کیا سرائی نہ کریں, تو یہ بالکل بیوقوفی ہے. نان سینس کہتے ہیں بیوقوفی کو. بیوقوفی جمعہ بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ پھر وہ لادہ انتظام ہونا چاہیے نا, مکس گیدرنگ نہ ہو, پھر کیمرے بھی نہ لگے. اب کل وہ فیصل آباد کی خبر آ رہی تھی کہ وہ کپڑے چینج کرنے, گارمنٹس کی دکان کے اوپر کیمرہ لگایا ہوا تھا جہاں عورتیں کپڑے چینج کرتی تھی. تو یہی کچھ ہونا ہے آپ کے ساتھ جب آپ اس قسم کے مطلب حرکتیں کریں گے, تو یہ کام نہیں ہونے چاہیے. مسجدوں میں ویب کیم نہ ہو, انہی مسجدوں میں عورتیں اعتکاف بھی بیٹھیں اور نماز بھی پڑھیں. اور اگر کہیں پہ ایسی ہے کہ لوگ چھپ کے خفیہ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کی, تو عورت کی تو میں نے مسئلہ 161B میں بتایا کہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے مسجد سے, اور گھر میں بھی کوٹری میں پڑے گی تو افضل ہے. کئی حدیثیں بتائی ہیں. تو عورت کی تو ایک, عورت کا تو مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے, عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز, تو پردے کی چیز ہے. تو وہ جمعے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ وہ دین کا علم حاصل کریں, کیونکہ جمعے کا اصل مقصد تقریر ہے. نماز اس لیے 2 رکعتیں کم کر دی گئی. لیکن اگر جمعے کی مسجد میں جا کے ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا, ٹھیک ہے, تقریر بھی کیا ہو رہی ہے جی, وہ غریب باتیں ہو رہی ہیں, تو وہ گاڑی میں زور کی نماز ہی پڑھے, کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن علی بھائی کیا خواتین کو تھوڑا سا ایجوکیٹ نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے, کیونکہ جب بازار میں جاتی ہیں خواتین تو ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی, جب مسجد میں جانے لگتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فتنہ ہوگا, یہ اس طرح کی. نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ کی بات روکنا نہیں ہے, لیکن ایجوکیٹ خواتین سے زیادہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے مسجد انتظامیہ کو کہ وہ مسجد میں انتظام صحیح کریں. عورتیں تو بیچاری ایجوکیٹ ہی ہوں گی, تو وہ بازاروں میں جو عورتیں جا رہی ہوتی ہیں تو وہ مطلب اگر وہ جو برقعے میں یا پردے میں جا رہی ہیں, وہ کم از کم خلوت میں تو نہیں پبلکلی جا رہی ہیں نا. اور یہ بھی تو خطرہ نہیں ہے, وہاں پہ اب مسجد میں جب جائیں گی تو انہوں نے نقاب بھی اتارنا ہے, نماز پڑھنی ہے, ان کی کوئی ویڈیو بنا لیتا ہے چھپ کے, کل کو نیٹ کے اوپر چڑھا دینا ہے فلانے مولوی صاحب دی زنانی ہے, فلانے دی زنانی ہے, تو مصیبت نہیں کھڑی ہو جائے گی. تو وہ بازار کے ساتھ اس کی مثال دینا ہی غلط ہے. بازار میں تو کم از کم پھر بازار میں بھی عورت کو کوشش کرنی چاہیے ضرورت کے ساتھ ہی جائے, وہ بھی محرم کے ساتھ کرے. ویسے بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہے, حالات امن ہے تو شہر کے اندر, دوسرے شہروں میں نہیں, اپنے شہر کے اندر. اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے, یعنی اجماع امت جو ہوگا, یعنی جو کام پوری امت کر رہی ہوگی نا, وہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے ہوگا. اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ, ہم نے اپنے منہج کے اوپر بھی لکھ کے, جب کبھی بھی تجھے کوئی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اسے دیکھو, اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر سنت میں دیکھو, سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو کہ امت کیا کر رہی ہے, اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو, اور اگر اجتہاد نہ کرو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اس میں تمہارے پاس آپشن موجود. دعا میں دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا, یہ مسلمانوں میں عملی تواتر اور اجماع سے ثابت ہے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب سے نسل در نسل یہ چیز ٹرانسفر ہوئی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے۔ اب کسی آیت یا حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اجماع امت ہے۔ جس چیز کے اوپر اجماع ہو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اجماع خود سب سے بڑی دلیل ہے۔ قرآن کی اتھینٹسٹی بھی خود اجماع امت ہے۔ ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن یہ اجماع اور عملی تواتر سے پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایک ہی قرآن ٹرانسفر کیا ہے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کے مسلمان جب بھی دعا مانگتے ہیں تو چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ یہ عملی تواتر سے چیزیں نقل ہوئی ہیں الحمدللہ۔ احادیث میں موجود ہے، لیکن احادیث سے بڑی دلیل عملی تواتر ہے۔ کتاب الام میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول صبر کی جائے گی۔ امت اجماع میں گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے وہ حدیث ضعیف ہو یا وہ حدیث منسوخ ہو۔ کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا کہ مردے کو قبلہ رخ دفنانا ہے۔ یہ عملی تواتر اور اجماع سے ٹرانسفر ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا کرتے تو دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور اس کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ لیکن یہ روایت اصول محدثین کے اوپر کمزور ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو جلیل القدر نہ صرف صحابی ہیں بلکہ فقیہ صحابہ میں سے۔ ان کے بارے میں الادب المفرد میں عمل ثابت ہو جائے گا تو ظاہر دین تو صحابہ سے ٹرانسفر ہوا ہے، تو اس کو فٹ نوٹ پہ انہوں نے لکھ دیا۔ اب میں اس میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ الادب المفرد کی روایت جو ہے نا بالکل سونے کی مہر صحیح ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کوئی 4-5 سال پہلے آلموسٹ، سعودیہ سے مجھے نا ایک بھائی نے ای میل کی کہ جی یہاں پہ علماء کہتے ہیں چہرے پہ ہاتھ پھیرنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ میں نے کہا جی یہاں پہ تو ایسے کوئی اہل حدیث علماء نے جو یہ بات کرتے ہوں، بلکہ دارالاسلام والوں نے جو نماز نبوی چھاپی ہے جو پوری دنیا میں سب سے بڑا اہل حدیث کا ادارہ ہے، تو انہوں نے کہا یہاں پہ کچھ علماء عرب ہیں جو نہیں مانتے، تو ان کے لیے آپ مجھے روایت بھیجیں۔ میں نے روایت بھیجی تو انہوں نے کہا یہ روایت تو کمزور ہے، اس میں فلاں راوی جو ہے وہ کمزور ہے۔ اچھا، جس راوی کے اوپر انہوں نے جرح کی نا، تو میں نے اس راوی کو مکتبۃ شاملہ میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد جب صحیح بخاری کو سلیکٹ کیا تو کم از کم 12 حدیثیں اسی راوی سے صحیح بخاری میں تھی۔ پھر میں نے بخاری کی وہ 12 حدیثیں ان کو بھیجی کہ اگر وہ روایت ضعیف ہے تو 12 یہ روایتیں بھی آپ فارغ کرو، بخاری کو تو آپ ضعیف کہنے کی ضرورت نہیں کسی کی۔ تو وہ عالم صاحب نے بات مانی تو نہیں، لیکن خاموش بھی ہو گئے۔ ظاہر ماننا تو نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے، لیکن خاموشی بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ الحمدللہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹایا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے حیا محسوس کرتا ہے کہ اس نے ہاتھ اٹھا کے فقیروں کی طرح مجھ سے مانگا ہے تو میں اسے واپس کیوں کروں۔ تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا زیادہ افضل ہے بغیر ہاتھ اٹھائے۔ اور یہ حدیث جو میں نے بتائی نا، یہ ابو داؤد ترمذی والی تو روایت کمزور ہے، لیکن المستدرک الحاکم میں بالکل صحیح سند سے ثابت ہے محروم لوٹائے۔ ترمذی ابو داؤد کی روایت کمزور ہے، اس لیے میں نے حاکم کی روایت کا ذکر کیا۔ ہاتھ اٹھانا دعا کی شرط نہیں ہے، لیکن پریفریبل۔ جیسے ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا تو نہیں کرتے، یا مسجد میں جانے سے پہلے جو دعا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے تو نہیں کرتے، یا کھانا کھانے سے پہلے تو بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایک بہتر عمل ہے۔ اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد اگر اجتماعی دعا تو ثابت نہیں، لیکن انڈیویجول جو سنت اذکار ہیں گرین کارڈ پہ ہم نے لکھے ہیں، وہ آپ ہاتھ اٹھا کے کریں گے تو زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں قبولیت زیادہ ہے، اس میں عاجزی زیادہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے ایون قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ثابت ہے۔ حالانکہ اس میں شائبہ ہو سکتا ہے کہ وہ قبر سے مانگ رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں سو گئی ہوں، تو آپ چپکے سے اٹھے اور بقیع غرقد مدینہ شریف کے قبرستان کی طرف گئے، تو کہتی ہیں کہ میں بھی چپکے سے، میں نے بھی چادر لی اور پردہ کر کے میں بھی پیچھے پیچھے چپکے سے آپ کی یعنی جاسوسی کے لیے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد قبرستان میں گئے، آپ نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور واپس ہاتھ کیے، اور جب وہ واپس مڑنے لگے تو اما عائشہ کہتی ہیں میں بھی تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی، اپنے بسترے پہ لیٹ گئی، اور میں نے یہ ایکٹنگ کی کہ بھی میں تو سو رہی تھی، لیکن ظاہر وہ سانس چڑھا ہوا تھا، پیٹ پھولا ہوا تھا۔ اما عائشہ کہتی ہیں میرے سانس بھی تھا، پیٹ بھی پھولا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے آتے ہی مجھے کہا کہ تم نے کیا گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے؟ تم میرے پیچھے آئی تھی کہ میں کسی اور بیوی کے پاس نہ چلا گیا ہوں، تو مجھے سچ سچ بتا دو، ورنہ غیب کا جاننے والا تو مجھے بتا ہی دے گا۔ علم غیب بھی کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ میں تو غیب خود جاننا وا، اور میں غیب کا جاننے والا مجھے بتا دے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ گمان کیا تھا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں جب تیرے ساتھ لیٹا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے اللہ کا سلام کہا، اور مجھے حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا کہ آپ اہل بقی کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ رات کے وقت جا کے آپ نے بقی والے لوگوں کے لیے دعا کی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، لیکن یہ مدینہ شریف کی موت کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ اس فرقے سے ہوں جو فرقہ آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ بات کڑوی کرنا ضروری ہے
کیونکہ تبلیغی جماعت کے جو بانی ارکان میں سے نا شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے دیوبندی، وہ بقیع غرقد میں دفن ہے مدینہ شریف میں، مسجد نبی میں درس دیا کرتے تھے، وہیں فوت ہوئے، وہیں دفن ہوئے۔ لیکن پاکستان کے کسی بریلوی عالم سے کہیں کہ وہ بقیع غرقد میں دفن ہے تو آپ جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو دیں کیونکہ وہ تو اہل مدینہ میں سے، کہیں گے نہیں جی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، گستاخوں کو کہاں سے جنت ملنی ہے۔ اچھا، دوسری طرف الیاس قادری صاحب جو ہیں وہ گرین پگڑی جو باندھتے ہیں، ان کے جو پیر و مرشد ہیں ضیاء الدین مدنی، وہ احمد بریلوی صاحب کے خلفاء میں سے، شاہ احمد نورانی صاحب کے وہ سسر تھے، ان کی بیٹی جو ہے شاہ احمد نورانی صاحب کی وائف تھی، تو اس ساروں کے خاندان مجھے پتا ہے کون کدھر کدھر تھا، تو وہ بھی مدینہ شریف میں دفن ہے بقیع غرقد میں۔ تو آپ پاکستان کے دیوبندی علماء کو کہیں گے جی ہمیں فتویٰ لکھ دیں کہ جی وہ چونکہ ضیاء الدین مدنی وہاں پہ دفن ہے تو وہ تو جنتی ہیں، ان کی تو شفاعت ہوگی، کہیں گے نہیں جی مشرک ہے، کتوں ہوئے گی، وہ کہے گا گستاخ ہے۔ تو یہ ایک دوسرے پہ فتوے لگائیں گے، اس کے بغیر تو بات سمجھ نہیں آئے گی نا۔ یہ اللہ کو پتا ہے کس کی شفاعت ہونی ہے نہیں، اگر عقائد و اعمال درست ہوئے وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، علماء تو ظاہر فیصلہ نہیں کر پائیں گے جب تک اپنے فرقے کا نہ ہو۔ تو بقیع غرقد والوں کے لیے نبی الاسلام نے اسپیشل یہاں پہ بھی دعا کی ہے اور کہا ہے کہ جو دفن ہوگا اس کی شفاعت بھی ہوگی، اسی لیے لوگ خواہش کرتے ہیں کہ وہاں پر دفن ہو، لیکن پھر بھی اپنے اعمال کے مطابق ہی اٹھائے جائیں گے۔ اگر اعمال صحیح نہیں ہے تو پھر تو شفاعت نہیں نفع دے گی نا، اگر اعمال وہ والے نہیں ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث آپ چاہے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوا، تو اس کے لیے تو میری شفاعت بھی کوئی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل مینشن کر دیا۔ تو دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ بھی پھیرے جائیں، قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کے قبلہ رخ آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، مردے سے نہیں مانگ رہے ہوتے، قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا، پھر اس میں حضرت عائشہ پوچھتی ہیں مسلم میں اس مسئلے میں، یعنی جو علماء عرب اور یہاں پہ احمد بریلوی صاحب کا جو موقف ہے کہ عورتیں نہیں جا سکتی قبرستان، یہ غلط ہے۔ البتہ کثرت کے ساتھ جائیں گی تو وہ سن ترمذی لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، تم پر سلامتی ہو اے مومنین اور مسلمین جو اس قبرستان میں دفن ہو، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ تو قبرستان میں مردوں کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے، نہ کہ ان سے اپنے لیے مانگنا ہوتا ہے۔ تو قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا، یعنی یہ پسندیدہ عمل ہے، نبی الاسلام کی سنت ہے، عملی تواتر ہے، اجماع کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے، لہٰذا اس کے اوپر جو لوگ حملہ کرتے ہیں تو ان کو اپنا یعنی علمی علاج کروانا چاہیے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ الحمدللہ صحابہ اکرام کی سنت ہے اور عملی تواتر و اجماع سے ثابت ہے۔ تم پر سلامتی ہو اے مومنین اور مسلمین جو اس قبرستان میں دفن ہو، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ ہم نے بھی لوٹ کے وہیں آنا ہے۔